السلام علیکم، میں ہوں طوبیٰ اور آپ اس وقت موجود ہیں ہماری یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز تک آپ تک پہنچیں۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ مکمل ناول مسلم عاشق نباشت کافرشت اسکلم حمیرہ فاطمہ روٹ لونگ کیئرنگ ہیرو شارپ فائٹر ہیروئن سسپینس تھرل ونی بیسڈ ناول۔ زین نے سب کو منع کر دیا تھا کہ فی الحال کوئی مہرمہ کو تنگ نہ کرے، وجہ اس کی طبیعت میں ناساز تھی۔ اس نے ملازموں کی بھی ایک کلاس لی تھی کہ روم میں پانی کی لیکیج کسی کو علم کیوں نہیں ہوا۔ احان شاہ اور اذلان شاہ آفس کے لیے نکل چکے تھے جبکہ ارحام شاہ جرگے میں تھے۔ زین شاہ اپنے دوستوں سے ملنے گئے تھے اور اذان اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکلا تھا۔ گھر میں فی الحال صرف عورتوں کی حکومت تھی۔ بطول شاہ افسوس سے ان سب کو دیکھتے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حرائمہ بھی انہی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ عشاء کچن کے کام دیکھ رہی تھی جبکہ آمنہ شاہ نے فاطمہ شاہ کے کان بھر رہی تھی۔ مہرمہ کے خلاف جس میں نور اور رمشا پیش تھی۔ بھابھی، آپ نے دیکھا وہ لڑکی اپنے حسن کا جادو چلا رہی ہے زین پر؟ آمنہ نے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تائی سائیں، زین سائیں نے آج ساری باتیں اسی لیے کہی ہیں، وہ کہیں سے بھی آپ کے بیٹے تو لگ ہی نہیں رہے تھے۔ نور نے بھی اپنا حصہ دیا، آگ تو اس کے اندر تک لگی ہوئی تھی۔ ماما، وہ لڑکی ہم سے ہمارا بھائی چھین لے گی۔ رمشا کی اس سے بیر کھانے کی الگ وجہ تھی۔ 2 دن پہلے رمشا اپنی یونیورسٹی میں حاشر کے نام کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ وہ رمشا کو کمرے لفٹ کرواتا تھا۔ ابھی بھی رمشا نے پڑھائی کے بہانے سے اسے کال کی تھی، اسے سمجھا دے تو وہ مان گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے ویڈیو کال میں مگن تھی کہ حاشر کی ستائشی آواز پر وہ چونکی۔ Who is this beautiful and pretty girl in your left side؟ اس نے پیچھے دیکھا تو مہرمہ کھڑی کسی ملازم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ یہی بات تھی کہ رمشا تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ایک شخص جو اس سے بات تک نہیں کرتا وہ کیوں کہ کسی اور لڑکی کی تعریف کرے؟ حاشر کی آنکھوں کی چمک اور تراشے لبز کی مسکراہٹ اسے پہلی بار زہر لگی تھی۔ اس کا دل کیا وہ آنکھیں نوچ لے جس سے اس آدمی نے کسی اور کو دیکھا یا اس مجسمہ حسن کو جلا دے۔ وہ جنونی ہوتی جا رہی تھی حاشر کے لیے۔ اسے حد سے زیادہ کچھ اچھا نہیں ہوتا چاہیے، محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تب سے وہ مہرمہ سے خار کھاتی تھی، نفرت سی ہونے لگی تھی اس کے وجود سے۔ خیر محبت میں پہلے بھی نہیں تھی، ہمدردی ضرور تھی، پر اب نفرت کا جذبہ ہر جذبے پر غالب تھا۔ بھابھی، اس لڑکی کی تو اتنی چھوٹ نہیں چاہیے، ونی میں آئی ہے، پتہ تو لگے، ورنہ ایک بیٹا تو کھو چکی ہیں، دوسرا بھی کھو دیں گی۔ آمنہ نے تابوت میں گویا آخری کیل ٹھوکی تھی۔ فاطمہ شاہ پر سوچ انداز میں سوچا اور پھر چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ سکینہ، اس ونی کو لے کر آؤ فوراً۔ ان کے سخت لہجے کو محسوس کرتے سکینہ ہاں میں سر ہلاتی اوپر کی طرف گئی، جبکہ وہ سب آگ لگانے کے بعد تماشے کے منتظر بیٹھی تھی۔ آپ نے بلایا؟ مہرمہ نے آرام سے پوچھا۔ عشاء دل ہی دل میں اس کے لیے بہت سی دعائیں پڑھ چکی تھی کیونکہ سب کے سامنے بولنے کا حق تو اسے بھی نہ ملا تھا۔ ہاں، جو شمس کے احان شاہ خاص ملازم تھا وہ بھی وہاں تھا۔ شمس، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر سرونٹ کوارٹر میں چھوڑ دو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ جب بل سے کام نہ چلا تو بات عزت پہ لے آئی تھی۔ تم بس سرونٹ کوارٹر کا راستہ بتا دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایک سخت نظر اس پر ڈال کے مہرمہ نے رضایت سے کہا۔ وہ شمس کی حوس بھری نظریں خود پر محسوس لب بھیج کے رہ گئی تھی۔ نہیں، ہاتھ پکڑو اس کا شمس، وہ بہت غرور ہے اسے اپنی عزت کا۔ نہ بھابھی، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اپنی عزت کا تماشا دیکھو، فاطمہ نے زہریلے مسکراہٹ سمیت کہا۔ آخر کے 2 جملے گھر میں داخل ہوتے ہر مرد نے سنے تھے۔ ذہن کو کچھ بری طرح سے کھٹکا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب آیا پر اندر کے منظر نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ اس سے پہلے کہ شمس غلیظ ہاتھ سے چھوٹا، مہرمہ نے اپنے پیر تیزی سے چلائے تھے اور ساتھ ایک تھپڑ کی آواز گونجی۔ ایک ہٹا کٹا انسان زمین پر گرا، منہ پہ ہاتھ رکھے درد سے کراہ رہا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ شمس زمین پر گرا پڑا تھا جبکہ مہرمہ کا ایک پاؤں اس کے سینے پر تھا اور دوسرا کالر کو تھامے مہرمہ نے اسے اوپر کی جانب کیا تھا۔ یہ سب چند منٹوں کا کھیل تھا، کسی کی بھی سمجھ سے بالا تر۔ ذہن کے چہرے پر ناختم ہونے والی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ خیال تو یہی تھا کہ سردار کی بیوی کو اتنا بہادر ہونا چاہیے
تیری اتنی ہمت تو مہرماں شاہ نواز سکندر کو ہاتھ لگائے، تیرے جیسے 10 میرے آگے اور 10 میرے پیچھے گھومتے ہیں۔ وہ شیرنی کی مان تھاڑی تھی، بات عزت پر جو آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادا جی کی آواز میں مہرماں فوراً سیدھی ہوئی تھی، نظریں ذہن سے ٹکرائیں۔ جو جذبات لٹاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ ویسے ہی۔ فاطمہ نے فوراً بات کو رفع دفع کرنا ایسے کیسے ماں صاحب؟ کس کی عزت کا تماشا نکلوا رہی تھی؟ وہ منظر یاد کرتے خود لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ مطلب اس کی ماں نے اس کی بیوی کو ملازموں کے سامنے پیش کر دیا؟ بیٹا نہیں، وہ آمنہ نے وضاحت دینی چاہیے۔ آپ سب سردار کی عزت کا تماشا نکال رہے تھے، ہے نا؟ وہ پوری شدت سے چیخا۔ بس نہیں چل رہا تھا، سب تہس نہس کر دے۔ کسی نے اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، وہ بھی کیسے؟ نہیں بیٹا، ہم مہرماں سے بات کر رہے تھے۔ آمنہ نے جلدی سے صفائی دی، وہ خود ہی اپنے الفاظوں میں پھنسی تھی۔ ریلی؟ مہرماں بیوی ہے میری عزت کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ پھر سے دھڑا تھا۔ تم اس ونی کے لیے اپنی ماں پر چلا رہے ہو؟ احان شاہ نے اس کا مہرماں کی اتنی سائڈ لینا برداشت نہیں ہوا تو فوراً بولے، بابا صاحب آپ لوگوں پر جان بھی قربان، پر یہاں بات میری عزت کی ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک گاؤں کے سردار کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی؟ بابا کو جواب دیتے ہوئے وہ دوبارہ ان تک مخاطب ہوا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مہرماں کو نیچے کیوں بلایا؟ صد مہردی قائم تھی، سب کو چپ لگ گئی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا نیچے آنے سے؟ وہ سخت تیور لیے مہرماں کی جانب گھوما۔ سکینہ زبردستی لے کر آئی تھی۔ مہرماں کے بولنے پر سکینہ گڑبڑائی۔ تم سب میری بات کان کھول کے سن لو، آج کے بعد کسی نے میری بیوی سے زبان درازی کی تو اس کا سامنا مجھ سے یعنی سید زین شاہ سے ہوگا۔ وہ بیوی کہہ کے بہت کچھ بارآور کرا گیا تھا، اسے لے کر جاؤ، عہد اس کی خاطرداری میں خود کروں گا۔ زین نے اپنے خاص بندے سے شمس کو اٹھانے کو کہا، جو ڈر کے مارے اٹھ بھی نہ رہا تھا۔ معاف کر دیں سائیں معاف کر دیں، اس کی ساری دہائیاں نظر انداز کرتے وہ مہرماں کا ہاتھ پکڑے اوپر کی جانب جا چکا تھا۔ شمس کی آنکھوں کی حوس زین سے چھپی نہ رہی تھی اور یہی چیز تھی اس کی سخت تیش دلا گئی تھی۔ بابا صاحب دیکھ رہے ہیں، زین اس ونی کے سر پہ بٹھا رہا ہے، احان نے ارحام شاہ سے کہا، جس پر وہ انہیں گھورنے لگے۔ مجھے فخر ہے اپنے پوتے پر، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ دی۔ احان شاہ سب صحیح معنوں میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ وہ اسے اوپر لائے، ہاتھ چھوڑ اس کی جانب متوجہ ہوا، آئی ایم سوری۔ زین کے لہجے میں شرمندگی مہرماں کو چونکا گئی تھی۔ وہ ایک ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ کس لیے؟ کچھ ہوا نہیں؟ تم اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، یہ دیکھ کے اچھا لگا، پر پھر بھی یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں یہاں ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ آرام سے اپنی غلطی مان رہا تھا۔ تم سید زین شاہ کی ملکیت ہو، میں اپنی چیزوں میں شراکت داری برداشت نہیں کرتا، اپنی عزت کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا۔ اس کے انداز میں موجود جنون مہرماں کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ زین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے نزدیک کیا اور اس کی سلکی بالوں میں منہ چھپائے گہرا سانس لیا۔ اس کی پیش قدمی نے مہرماں کو سرے سے اسٹر کر دیا تھا۔ اس نے فوراً زین کے سینے پہ ہاتھ رکھے، اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن سخت گرفت کی وجہ سے ناکام ٹھہری۔ کیا کر رہی ہو مانو بلی؟ زین نے معصوم سے انجان بنتے پوچھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ زین کی قربت میں وہ سارے حواس کھو بیٹھی تھی۔ پیار، ایک لفظی جواب پر وہ شاہدانگ آنکھوں کے خمار نے مہرماں کا دماغ شل کر دیا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنوں کی مدھم دھن باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس نے زین کو غصے سے دیکھا، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ یہ سارے ڈرامے میرے سامنے مت کیجیے اور میرے پاس مت آئیے گا، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے زین کو پورے دھکیلتے دھمکی دی تھی، تم چاہ کر بھی مجھے میرے جائز حق لینے سے نہیں روک سکتی۔ تم کیا دنیا کا کوئی قانون مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ تم شرعی اور قانونی طور پر سید زین شاہ کی بیوی ہو۔ اسے خود سے دور کرنا زین کو ناگوارا گزرا تھا، جبھی سخت لہجے میں اسے بہت کچھ برآور کرا گیا تھا۔ صرف حق یاد ہے، بیوی کے فرائض بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، مہرماں نے تیز آواز میں کہا تھا۔ کون سا فرض پورا نہیں کیا میں نے؟ چار دیواری میں تحفظ دیا، ونی میں آنے کے باوجود اس نکاح کو احترام کرتے ہوئے سب کے سامنے تمہیں بیوی کا رتبہ دیا، تم سے محبت کا دعوے دار ہوں۔ اگر پاس بھی آیا تو کس لڑکی کے، جو میری بیوی ہے۔ میرا کردار بالکل صاف ہے، اپنے فرض کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی میں نے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ دبے دبے لہجے میں گرایا۔ اس کا کہا ہر لفظ سچ تھا۔ مہرماں اپنے دماغ کا کیا کرتی جو مختلف وسوسوں کا شکار تھا؟ اس کا ذہن سے اپنے آپ ایسے شخص کو سونپنے پر آمادہ نہ تھا جو شادی کی پہلی رات اسے رکھے جیسے الفاظوں سے آشنائی کروا چکا تھا۔
پر اسے اس وقت زین کی ذہنی حالت بھی صحیح نہیں تھی۔ جو بھی کہا تھا غصے میں کہا تھا، اپنے لیے کیے پر شرمندہ تھا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتی ہوں، اپنی نیلی آنکھوں میں آتے موتی صاف کرتے آہستگی سے منمنائی۔ زین تھوڑا جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یو نو وٹ، میری مانو بلی دکھتی بھی بے وقوف ہے اور سوچتی تو اتنا کہ اس نے مہرما کی روئی جیسی پھولے گال پر بائٹ کی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مہرما کی سسکی نکلی۔ ابھی وہ دائیں گال پر ہاتھ رکھے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ زین کے الفاظوں کی سمجھ آئی تو وہ بھاگتے اس کے پیچھے کمرے سے نکلی۔ زین ابھی سیڑھیوں کے پاس پہنچا تھا کہ مہرما جلدی سے اس کے آگے ہوئی۔ تم نے مجھے بے وقوف کہا نا، پر جلد بازی کرنے کے چکر میں پیر پھسلا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس کا ہاتھ زین کے مضبوط گرفت میں تھا جبکہ اس کا وجود ہوا میں تھا۔ تم نہیں مانو بلی، آپ کہو۔ میں تم ہی بولوں گی، مہرما نے تڑپ کے کہا۔ بس ایک بار اور تم بولو مانو بلی، اس کے بعد شاہ پیلس کی سیڑھیاں گننا، وہ کہتے مسکرایا جب مہرما کو احساس ہوا کہ اب بھی زین کے رحم و کرم پر ہے۔ زین، آپ اپنی مانو بلی کے ساتھ ایسا کریں گے؟ خوف و حراس میں زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے اسے خود بھی سمجھ نہ آئے۔ زین اسے اپنے کہنے پر ہی دلکشی سے مسکرایا اور اس کے اوپر کی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ تیزی سے زین کے چوڑے سینے سے لگی اور زین نے اس کی نازک کمر میں گرد بازو حائل کیے جبکہ مہرما نے زین کے گرد باہوں کا حصار بنا لیا اور اپنے زندہ ہونے پر گہری سانس لی۔ مانو بلی، اگر میری بات مانے گی تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، روم میں جا کر ریسٹ کرو، مجھے کچھ کام ہے، وہ کہتے اس کے دائیں گال پر جہاں اس کے دانتوں کے نشان تھے لب رکھا اور پیچھے ہٹا اور اس کے گال تھپتھپاتا وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ چالاک لومڑا، مہرما نے اسے نئے نام سے نوازا۔ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ نیچے ساری عورتوں نے یہ منظر دیکھا تھا اور اپنے مطلب کا نکالا تھا۔ زین بھی انہیں آدمی سے سب کا شوقی نظروں کو نظر انداز کرتا باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ آپ لوگوں نے زین کا نکاح کروا کے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، نور غصے سے کہتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اف عمار، آپ کی وجہ سے مجھے سب کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، رحمہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت گرلز ہاسٹل کے باہر کھڑی تھی۔ عمار اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے رحمہ کے کمر کے گرد بازو حائل کیے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ اس کی وجہ سے رحمہ خفت کا شکار ہوتی، میری وجہ سے اسے شرمندگی ہوتی ہے، وہ حیرانگی سے گویا ہو۔ جی، میری دوستی کہتی ہے تمہارا شوہر کتنا ویلا ہے، جب دیکھو ہاسٹل کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ واؤ گریٹ، ان لڑکیوں کے منہ توڑنے کے تم شرمندگی کا شکار ہو رہی ہو۔ ویلا نہیں ہوں میڈم، کام کی وجہ سے اسلام آباد آیا ہوں، تبھی بیوی کی محبت میں تھکا ہارا بھی چلا آتا ہوں، پر تم تو شرمندگی ہوتی ہے، افسوس، وہ لہجے میں دکھ سموئے بولا اور صدا کی نرم و دل رحمہ فوراً پریشان ہو گئی۔ سوری عمار، آئی ایم سوری، میں اگلی بار ان کو جواب دے دوں گی، آپ اداس مت ہو، وہ پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم شرمندہ ہو، جب میں مر جاؤں گا تب تمہیں دوستوں کو سکون آئے گا، وہ منہ پھلائے بولا۔ پر اس کی گہرے فشانی نے رحمہ کے خوبصورت نین کٹوروں کے قیمتی موتی بھر دیے تھے۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ پریشان ہوا، اتنی آسانی سے مرنے کا کہہ دیا، مرنا ہے تو مجھے ساتھ لے کے مرنا، وہ سوسو کرتی بولی۔ جان، ایک فوجی کی بیوی کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، میں تو شہادت کی خواہش لیے پھرتا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو تیار رکھو، اس نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ میں دعا کروں گی آپ ہمیشہ کامیاب اور غازی بن کے لوٹیں، مجھے یقین ہے اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے، آپ تحفہ ہیں میرے رب کا، انمول تحفہ، وہ اس کے سینے سے لگی جذبات کے عالم میں بولی۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ میری جان، آؤ آئس کریم کھانے چلتے ہیں، عمار نے ماحول اچھا کرنے کے لیے غازی سے کہا جس پہ وہ چہکی۔ زین کے جانے کے کافی دیر بعد مہرما نیچے آئی تھی کچن کے راستے میں نور نے اس کا راستہ روکا۔ ساری عورتیں وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھیں، عشا سب کو چائے دے رہی تھی جبکہ حرائمہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ رمشا موبائل میں بزی تھی، پر اس کی حرکت پر اب سب فوراً الرٹ ہو گئے تھے، انہی کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا طریقہ ہے، ہٹو سامنے سے، مہرما نے سائڈ سے نکلنا چاہا لیکن نور وہاں بھی حائل ہو گئی۔ تبھی مہرما کا تیوری چڑھی، نہیں ہٹوں گی، تم کچھ بھی کرتی پھرو اور ہم دیکھتے رہیں۔ اس کی بات پر مہرما نے آئی برو جھکائی۔ ایکسکیوز می، ویٹ اے سیکنڈ، میں نے کیا کیا ہے؟ حیرانگی سے استفارہ کیا۔ تم جو اوپر کر رہی تھی زین کے ساتھ، سب دیکھا تھا میں نے، نور نے خون آشنا نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اور تب اتنی مرچیں لگیں؟ مہرما کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ساتھ ایک دل جلانے والی مسکراہٹ بھی، اور اپنی بغیرتی بھولی نہیں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زین کے گلے لگنے کی؟ نور چیخی۔ ایک پل کے لیے سب پریشان ہوئے تھے، میرا شوہر ہے، میں گلے لگوں، سینے لگوں یا ہونٹوں سے لگوں؟ آخری بات نے نور کے کانوں میں بولی تھی۔ تم سے مطلب؟ اس کی بات نے نور تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ تم ہو کون؟ ہاں، نور نے ونی کی طرف اشارہ کیا، ساتھ تمسخرانہ مسکراہٹ دی، پر سامنے بھی مہرما زین شاہ تھی، اس کے گھر کے
اس گھر کے حال فی الحال کے اکلوتے وارث اور اس کے گاؤں کے سردار سید زین شاہ کی اکلوتی بیوی، جسے تم چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ جواب حاضر تھا جو سامنے والے کے غصے کو مزید بھڑکا گیا۔ غصہ تو آمنہ شاہ، فاطمہ شاہ اور ہمشاہ کو بھی آیا تھا۔ اس کا اتنا بولنا عافیہ سے بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، پر زین کے غصے نے سب کا منہ بند کر دیے تھے۔ تم اچھے سے جانتی ہو، تم بازاری عورت مردوں کو اپنے حسن سے باقی الفاظ منہ میں دم توڑ دیے تھے جب ایک زناٹے دار تھپڑ نے سبھی کو ہوش میں لا کر پٹکا۔ اتنی بھاری ہاتھ نور کو لگا، ساری دنیا گھوم گئی اور منہ سکون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ حیران تو مہرماں بھی تھی، اسے نور سے اتنے گندے الفاظوں کی امید نہیں تھی، پر زین کے تھپڑ نے دل میں جلتی آگ پر ٹھنڈی فوار برسایا تھا۔ زین کی موجودگی نے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ کیا کر رہی ہو زین؟ اپنے گھر کی لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ اماں صاحب بس کر جائیں، یہ میرے خاندان کی لڑکی انتہائی نیچ اور گھٹیا سوچ کی مالک ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسی عورت پر جسے دوسری عورت کی عزت کا ذرا احساس نہ ہو۔ اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری کہ تم جیسی عورت میری بیوی کے بارے میں کچھ کہو۔ یہ آخری بات تھی، اگر پھر ایسا کچھ ہوا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ اس کے جارحانہ تیور سب خود چپ کرا دیا تھا، پر سزا کی بات پر آمنہ شاہ کو چونک آ گیا تھا۔ تم میری بیٹی کو سزا دو گے اور ہم چپ رہیں گے؟ جی چچی جائیں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ اسے سمجھا دیں، ورنہ سردار کا حکم نہ ماننے کی بھی سزا ہے۔ وہ غصے سے کہتا حیران کھڑی مہرماں کو لیے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ادھر ادھر ٹہلتا غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نور کے الفاظ نے اپنی مردانگی پر گالی کی صورت لگے تھے۔ وہ کیسے اس کی بیوی کے بارے میں یہ سب بکواس کر سکتی تھی؟ اور اسے کیا وہ حسن سے بہکنے والا انسان تھا؟ نہیں تو وہ تو میں کبھی نہیں بہکا، وہ تو اپنی محرم کے پاس گیا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھ کے مہرماں کو لگا شاید وہ اسے غلط سمجھ رہا ہے، تبھی اوپر آتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے نور کو کچھ نہیں کہا تھا، وہ خود شروع ہو گئی تھی۔ مہرماں نے خود ہی صفائی پیش کی۔ نیلی کینچی سی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ زین نے اپنے سرخ آنکھوں پر گاڑی، اسے تیر کی تیزی سے خود میں بیچا۔ وہ اچانک اپنے پہ بکھلائی سی ہو گئی تھی اور پھر جو الفاظ ادا ہوئے اسے چونکا گئے۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ حیرانگی سے اوپر دیکھنے لگی۔ ہر باری معافی مانگتا ہوں، ہر باری کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تھک گیا ہوں ان سب سے۔ لہجے میں آج زمانے بھر کی تھکان تھی۔ اس کی حالت محسوس کرتے وہ نارمل ہوئی، ورنہ وہ خود کو غلط سمجھ رہی تھی۔ سنو، مجھے کمزور لڑکیاں نہیں پسند۔ تم جب بھی تکلیف میں ہوگی زین کو خود سے آگے ڈھال کی صورت میں پاؤ گی، مگر میں تمہیں کمزور دیکھنا نہیں چاہتا۔ چپ نہیں رہو گی آئندہ کسی کے سامنے بھی؟ یہ معاشرہ کمزور لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، بھیڑیے نوچ کھاتے ہیں معصوموں کو۔ مجھے آج کے بعد ایسی حواس باختہ نظر مت آنا۔ آئندہ کسی نے ایسی بات کی تو تھپڑ تمہاری طرف سے پڑنا چاہیے، سمجھ آئی؟ اس کی بات پر نہ جانے کیوں مہرماں کو بہت پیار آیا۔ اسے بولنے کی اجازت دے رہا تھا اور مہرماں نے دماغ میں الگ کھچڑی پک رہی تھی۔ اس نے اس بار میں چلایا، ہر وقت میرے سامنے چپڑ کرتی رہتی ہو، وہاں زبان نہیں چلتی۔ زین نے سنجیدگی کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے عرض سے کہا۔ وٹ؟ حیرت سے بھری آواز ابھری۔ میں چپڑ کرتی ہوں؟ وہ صدمے سے چیخی۔ ہاں، میری جھیل سی آنکھوں والی میری مانو بلی۔ یہ کہتے زین نے دونوں ہاتھ اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں پر مروڑے جیسے کسی خفا بچے کو پچکارتے ہیں۔ مہرماں نے خفگی سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ کہیں کے سیل آپ کرتے ہیں فالتو بات۔ وٹ از دس سیل؟ وہ اس عجیب سے نام سے چونکا۔ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے ناک چڑھائی۔ بتائے گا تو تمہارا اچھے بھی۔ اسے پکڑنے لگا، جس پر مہرماں نے دوڑ لگا دیا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ مہرماں آگے اور زین اس کے پیچھے۔ نہیں پکڑ سکتے مسٹر سیل۔ اس نے چڑھنے کے غل سے اور ہنسنے لگی۔ تم بس رکو ذرا مانو بلی۔ زین تیوری چڑھائے اس کی جانب بڑھا۔ اس کی رفتار پر مہرماں کا پیر میٹ میں پھنسا اور گرنے لگی اور زین نے اسے پکڑنے کے لیے اس کے اوپر ہوا اور دونوں ساتھ بستر پر گرے اور بستر پر وزن بڑھنے کی وجہ سے بستر ٹوٹ گیا اور مہرماں کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ حالت زین کی بھی مختلف نہ تھی۔ تبھی دوسرا صدمہ، دروازے کھلنے کی آواز پہ لگا جہاں دادی حرائمہ اور عائشہ کھڑے تھے۔ دادی نور کی وجہ سے مہرماں سے معافی مانگنے آئی تھی اور انہیں تھا کہ زین غصے میں کچھ کر نہ دے، پر یہاں آنکھ کے سامنے کا منظر دیکھ کے ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہیں عائشہ اور حرائمہ نے مسکراہٹ دبائی۔ توبہ، آج کل کے بچے، بیٹا دروازہ لاک کر لینا، ہمیں پوتا پوتی کی اتنی بھی جلدی نہیں ہے، دادی شرارت سے کہتی جانے کے لیے مڑی اور دونوں ان کے پیچھے ہو لیے۔ جاتے ہوئے عائشہ نے دروازہ بند کر دیا۔ دادی بات سنیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اٹھنے لگا پر پیر پھسلتے دوبارہ اس پر گرا۔ مہرماں جو شرمندگی سے نظر جھکائے ہوئے تھی زین کے وزن خود پر محسوس کرتی چیخی، یا اللہ، میری سانس
لگ رہا ہے پورا پہاڑ گر گیا ہے، سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ اور ہنسی ہو گئی، میری نہیں تمہاری وجہ سے ہوا یہ۔ بتا دیتی شرافت سے نام کا مطلب، اور کتنا غلط سوچ رہی ہیں وہ، یہاں میری بیوی اپنے پاس نہیں آنے دیتی اور پوتے پوتیوں کا سوچ رہی ہیں۔ کچھ ہوتا تو سمجھ آتا، یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، پھر بھی بدنام ہو گیا۔ ذہن کی حسرت پر مہر ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لہجے میں کہیں بھی شرمندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔